جاندار کوشش کرتا ہے رزق کے حصول کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ پرندے اڑتے ہیں، خالی پیٹ اڑتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ تو حضور نے یہ مثال دے کر فرمایا تم بھی ایسے ہو جاؤ۔ اب وہ جب اڑتے ہیں تو ظاہر ہے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں تو اللہ رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو رزق کا رب کریم کا وعدہ ہے، ہر کسی کو رزق دے گا، ہر کسی کو جنت دے گا، یہ وعدہ نہیں ہے۔ جنت ایمان والوں کو ہی ملے گی، عمل صالح کرنے والوں کو ہی ملے گی۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کی توفیق سے نیکی کا کام ہو، کوئی بھلائی کا کام ہو تو اس میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگلے رکوع میں ارشاد ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں تو ہم ان کے کل اعمال کا صلہ یہیں دے دیں گے اور یہاں ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس بندے نے نیک کام اس لیے کیا کہ دنیا میں مجھے فائدہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا میں پھر دنیا میں ہی فائدہ دے دوں گا، بس آخرت میں نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور انہوں نے دنیا میں جو کام کیے وہ ضائع ہو گئے اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ برباد ہے۔ تو جب بھی نیک کام کی توفیق ملے نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور جزا کی امید اللہ سے ہی ہونی چاہیے، لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈال دے، لوگ بھی محبت کریں تو اس کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے، لیکن ہمیں توقع جو ہے وہ لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے، رب کریم سے ہونی چاہیے۔ اور جب انسان رب کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اچھا یہ بھی تصور نہیں ہے کہ صرف آخرت ہی طلب کرو، دنیا بھی مانگو اللہ سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ حضور کی پسندیدہ دعا ہے، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ تو اللہ سے آخرت دنیا دونوں کی بھلائی اللہ سے مانگنی، اللہ سے نہیں مانگنا تو اور مانگنا کس سے؟ ہر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی اس سے مانگو، ادنا سے ادنا چیز بھی اس سے مانگو، جوتی کا تسمہ بھی اس سے مانگو، کیونکہ ادنا سے ادنا چیز ہمارے نزدیک ادنا ہے، لیکن اگر وہ نہ ملے تو بڑی ویلیو ہے اس کی، بڑی قیمت ہے اس کی، اس لیے ہر چیز رب کریم سے مانگنی چاہیے۔ اب اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو پہلے بھی یہ واقعات بیان ہوئے 8ویں پارے میں اور 9ویں پارے میں یہ واقعات آئے، تو میں نے کہا تھا یہ واقعات آگے آئیں گے تو پھر ہم اس پر بات کر لیں گے۔ تو یہاں پر سورہ ہود میں ہے، پھر آگے سورۃ الشعراء میں بھی یہ واقعات ہیں، اور اس میں جو ترتیب انبیاء کے آنے کی ہے اسی ترتیب سے واقعات ہیں۔ تو پہلے واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، قوم آگے سے ان کا مذاق اڑا رہی ہے اور کہہ رہی ہے آپ عام بشر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریب لوگ، چند غریب لوگ آپ کے پیچھے ہیں، تو لوگوں میں ایک معیار ہے نا، ہم سٹیٹس کو کا شکار ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں پر غریب لوگ ہوں تو ہم کہتے ہیں شاید یہ کوئی اتنے اچھے لیول کی چیز نہیں ہے، یہ محفل کوئی بڑے لیول کی نہیں ہے، اور جہاں عمراء ہوں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے بھائی، ادھر کریم ساری ادھر ہے۔ تو ہم نے ایک سٹیٹس سمجھ لیا ہے، جہاں عمراء یا بڑے لوگ ہوں تو وہی صحیح ہے، تو یہ معیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جہاں عمراء ہوں وہاں اچھا کام ہو، اور ہو سکتا ہے جہاں غربا ہوں وہاں اچھا کام ہو، تو کسی جگہ امیروں کا زیادہ ہونا یا غریبوں کا زیادہ ہونا یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے کہ صحیح اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کہاں ہو رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں صحبت میں اولین آنے والے لوگ غریب ہی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار بھی غریب لوگ تھے۔ تو ان عمراء نے سمجھا کہ ادھر تو غریب لوگ ہی بیٹھے ہیں، تو یہ کوئی کامیابی کا معیار یہاں تو نہیں ہوگا، اگر یہاں ہوتا تو امیر لوگ بھی یہاں ہوتے۔ تو انہوں نے بطور طنز کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع کرنے والے اراذلنا بادی الرأی،
پسماندہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں، تو ہم تو آپ کو صحیح نہیں سمجھتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں تلقین جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح آپ ان سے زیادہ بحث نہ کریں۔ بہت عرصہ تبلیغ کیا آپ نے، فرمایا آپ ان سے بحث نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کو بتائیں، اگر نہیں مان رہے تو آپ پھر اگلا کام شروع کر دیں۔ اگلا کام کیا ہے؟ آپ کشتی بنانا شروع کر دیں، ہماری ہدایت کے مطابق آپ کشتی بنائیں۔ اب جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ادھر چونکہ قریب قریب نہ تو کوئی دریا تھا نہ سمندر تھا آپ کا جو علاقہ تھا، تو جب کشتی بنا رہے تھے تو یہ کفار آتے، آ کے ہنستے، مذاق اڑاتے، کہتے وہ پانی آ رہا جی اتھے، یہ کہتے نے پانی آنا تو پھر کشتی چلانی انہوں نے، پھر ہنستے اور مذاق اڑاتے اللہ کے نبی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق بناتے رہے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں سب کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لیں، نر اور مادہ اس میں سوار کر لیں۔ آپ نے وہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ اب لوگ اب بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ پانی کہاں سے آئے گا، اور پھر پانی آ گیا۔ ایک تو آسمان سے بارش برس رہی ہے، طوفانی بارش، اور دوسرا آپ کا تنور تھا، روٹیاں لگانے والا تنور ہوتا نا، یہ اس کے اندر سے پانی باہر آ رہا ہے۔ وفارت تنور، یہ تنور کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے، ہم تندور پنجابی میں کہہ دیتے ہیں، لیکن اردو میں بھی تنور ہی ہے، تے نون واو را، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب پانی آیا تو پھر کیا ہوا؟ وفارت تنور، تنور سے بھی پانی نکلنے لگ گیا، اوپر آنے لگ گیا، اور اوپر سے بھی پانی برسنے لگا۔ اب سب لوگ اس میں ڈوبنے لگ گئے۔ آپ کا ایک بیٹا تھا، آپ نے اس کو کہا آجا سوار ہو جا، وہ کافر تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ آپ نے کہا آجا سوار ہو جا، اس نے کہا نہیں میں کوئی نہ کوئی پناہ لے لوں گا، تو میں آپ کے ساتھ نہیں آنے والا، یعنی میں ایمان بھی نہیں لاؤں گا، اور آپ کا تقاضا اگر یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور میرے ساتھ سوار ہو جاؤ تو میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ وہ بھی ڈوب گیا۔ تو آپ نے اللہ کریم سے دعا کی، یا اللہ تو نے کہا تھا کہ میں اپنے اہل کو ساتھ لے لوں، تو یہ بھی تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بیان ہو گئی کہ گھر کے لوگ اگر نظریاتی طور پر ساتھ نہیں ہیں تو وہ اہل نہیں ہیں، وہ گھر والے نہیں ہیں، اہل جو ہیں وہ اس میں نہیں ہیں شامل۔ دیکھیں ابو لہب گھر والا تھا، گھر کا ہی فرد تھا نا، حضور علیہ السلام کا سگا چچا تھا، آپ کے خاندان میں سے تھا، لیکن اس کی مذمت میں پوری صورت نازل ہو گئی۔ کیوں؟ خاندان ایک ہے، کاسٹ ایک ہے، علاقہ ایک ہے، لباس ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن نظریاتی طور پر حضور سے اختلاف کرنے والا ہے۔ عقیدہ، نظریہ، آئیڈیالوجی، اس سے ڈیفرنس ہوتا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ اسی پر جو ہے نا یہ اقبال نے وہ ربائی کہی تھی، ایک قومی نظریہ اور دو قومی نظریہ کی بات چل رہی تھی نا جب پاکستان بن رہا تھا، تو لوگ اس وقت کہہ رہے تھے جو ایک قومی نظریہ کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہماری زبان ایک ہے، ہمارا علاقہ ایک ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کیا ہے تو پھر کیا ہے، ہم ہیں تو ایک نا، ہم ایک ملت ہیں۔ تو اقبال نے کہا تھا نہیں ہم ایک ملت نہیں ہیں۔ وہ پھر وہ ایک عالم تھے ہندوستان کے، انہوں نے ممبر پر خطاب کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا، تو اقبال نے پھر ان کا رد کیا تھا۔ وہ فارسی کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ زدیو بند حسین احمدیں چے بالعجبیست سرود بر سر ممبر کے ملت از وطنست چب خبر ز مقام محمد عربیست و مصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤست اگر بؤن رسیدی تمام بو لہبیست۔ اب طویل ہے یہ کلام، میں اس کا صرف خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کا چچا تھا ابو لہب، لیکن وہ حضور کی ملت میں سے نہیں تھا۔ اگر تم نے صحیح حضور کی ملت میں آنا ہے نا تو حضور کی بارگاہ تک پہنچ جا، حضور کی دہلیز تک آ جا۔ بمصطفیٰ برساں خوے شرا کے دی ہماؤست اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست، خود کو کھینچ کر حضور کے قدموں تک لے جا، اگر در مصطفیٰ چھوٹ گیا تو تیری دین داری بھی تیرے لیے بو لہبی بن جائے گی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ نظریاتی طور پر وہ تجھ سے اتفاق نہیں کرتا۔
تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو نظریاتی طور پر والدین کے ساتھ ہوں ان کو والدین کی نیکی کا فیض ملتا ہے، اور جو نظریاتی طور پر والدین کے مخالف ہوں ان کا والد ولی ہو یا نبی ہو اس کو فیض نہیں ملتا۔ اب اس سے آگے پھر دیگر انبیاء کرام کے ترتیب کے ساتھ واقعات ہیں۔ قوم نوح پر عذاب آیا تو اس کے بعد پھر قوم عاد ہے، پھر قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ اگر ہمیں ہماری پسند کے مطابق معجزہ دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے کہا وہ کیا چاہیے معجزہ؟ وہ کہنے لگے جو پہاڑ ہے نا اس کے اندر سے اونٹنی باہر نکلے اور اونٹنی باہر نکلتے ہی بچہ جن دے، ایسا معجزہ چاہیے۔ آپ نے دعا مانگی، پہاڑ میں سے اونٹنی باہر آ گئی، نکلتے ہی اس نے بچہ جن دیا۔ چند لوگ ایمان لائے لیکن اکثریت نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، انہیں جادوگر کہا۔ آپ نے کہا بھئی یہ بس ٹھیک ہے، جنہوں نے ایمان لانا تھا ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں ایمان لا رہے بھائی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس اونٹنی کو اب تم تکلیف نہ پہنچانا وگرنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی ٹانگ کے قریب سے جہاں سے کاٹنے سے خون تیزی سے بہتا ہے اور اونٹنی مر جاتی وہاں سے اس کو کاٹ دیا، اور اونٹنی کا ظاہر ہے پھر مرنا ہی تھا یقینی۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو پھر آپ نے کہا اب تم پر عذاب آئے گا، تو پھر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اب اس سے آگے پھر قوم لوط ہے، تو قوم لوط کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا سا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا دور ایک ہی ہے، بلکہ یہ آپس میں کزن بھی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ اور تھا جہاں پر وہ تبلیغ کر رہے تھے، لوط علیہ السلام کا علاقہ اور تھا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ہم جنس پرست تھے، بدفعلی کیا کرتے تھے، مرد مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ تو یہ کام سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا، تو آپ نے بڑا ڈرایا اللہ کے عذاب سے، تم بہت جرم کر رہے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا، وہ باز نہیں آئے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے آ گئے۔ اب فرشتے جب ادھر عذاب کے لیے آئے تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے جلدی سے ان کے آگے کھانا رکھ دیا کہ مہمان ہیں، تو بھنا ہوا بچھڑا وہ سامنے رکھا، بڑے مہمان نواز تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی سنت انبیاء ہے۔ اللہ نصیب کرے اگر مہمان نوازی کا موقع ملے تو سنت انبیاء کی نیت کرتے ہوئے یہ کرنی چاہیے۔ تو آپ نے بنا ہوا بچڑا رکھا، انہوں نے چکھا تھا کہ نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو آپ ذرا پریشان ہوئے، کیونکہ جیسے ہمارے ہاں آج کل ہے جس سے ناراضگی ہو اس کے گھر سے کھاتے پیتے نہیں ہیں نا، یا جس سے لڑنے جائیں تو اس کا کھاتے پیتے نہیں، تو اس دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو آپ نے دیکھا یہ بندے اتنے سارے آئے ہیں، انسانی صورت میں تھے نا، تو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو دل میں خوف محسوس ہوا یہ کون لوگ ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اگر نور نبوت سے، نگاہ نبوت سے توجہ فرماتے تو شاید منکشف ہو جاتا، یہ تو فرشتے ہیں۔ تو جب آپ نے خوف محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ غم نہ کیجیے گا، خوف نہ کیجیے گا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، لہٰذا یہ کھانا پینا ہماری خوراک نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کھا سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو بشارت دینے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے بیٹے کی بشارت دی، تو آپ کی جو زوجہ محترمہ حضرت سارہ، بڑھاپا آ گیا تھا ان کو، وہ مسکرانے لگ گئیں کہ اب اس عمر میں اولاد ہوگی۔ تو قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا ہاں اسی عمر میں، اسی بڑھاپے میں اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام انہیں عطا ہوئے۔ اب یہاں سے یہ قوم، پھر آپ کی یہ فرشتے یہاں سے چلتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں جا کر وہاں پر پھر عذاب آتا ہے، اور بڑا یہ خوفناک عذاب تھا۔ آسمان سے پتھر برستے ہیں، آگ کے گولوں کے انداز میں پتھر، آگ میں پکائے ہوئے پتھر ان پر برسائے جاتے ہیں، اور یہ ساری قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو ہم جنس پرستی بہت بڑا جرم ہے، العیاذ باللہ،
اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس سے آگے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ اہل مدین کی طرف گئے تھے۔ اہل مدین کا جرم یہ تھا، وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ جب دینا کسی کو تو اس کے حصے کا تھوڑا سا اپنی طرف رکھنا اور اس کو پورا نہ دینا، نہ تول میں پورا دینا نہ ناپ میں پورا دینا، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، راہوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو تکالیف پہنچاتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا اور انہیں بتایا کہ قوم لوط کوئی بہت پرانی بات تو نہیں ہے۔ قوم لوط کے بعد یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی نا، جن کو عاد کہا گیا، وہ کوئی بہت پرانی بات تو نہیں، تمہیں پتہ ہے ان پر بھی عذاب آیا تھا، تو عبرت پکڑو، اگر ان پر عذاب آ سکتا ہے تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے انکار کیا، آپ کا کہنا نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا، وہ بھی سارے لوگ پھر ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واقعات یہاں پر ایک بار پھر بیان ہوئے ہیں۔ اس سے آگے اللہ کریم ایک قانون بیان فرما رہا ہے اگلے رکوع میں، وہ یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ دیکھیں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان گناہ کرے، لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اور بندہ نیکیاں کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ پھر فرمایا وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے نیکی ہو، بندے کی ہو اللہ کے لیے، تو اللہ کریم اجر بندے کا ضائع نہیں کرتا۔ اب اس سے آگے سورہ یوسف ہے، تو سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے قصوں میں سے بہترین قصہ کہا ہے، احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ سناتے ہیں۔ تو اس کو قرآن نے یہ واقعہ کو قصہ کہا ہے۔ تو قصے اچھے بھی ہوتے ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے یہ تو قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، تو بھی قصہ اگر اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے۔ تو قصہ ہونے کے اعتبار سے کسی چیز کو ہم ڈی ویلیو نہیں کر سکتے کہ یہ تو محض قصہ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے قصص ہیں، تو ان کا قصہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا شان والا ہے۔ اس کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب حضرت یعقوب جو ہے نا، انہی کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد میں پھر جتنے انبیاء آئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے بنی اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب نے خواب سنا، اللہ کے نبی ہیں، وہ سمجھ گئے اس میں تو یوسف کے لیے بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے۔ وہ کہنے لگے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بھائی جو تھے نا وہ ماں کی طرف سے سگے نہیں تھے، بنیامین کے علاوہ باقی جو بھائی تھے ماں کی طرف سے سگے نہیں تھے، تو وہ ان سے حسد کرتے تھے۔ تو آپ نے اس لیے منع کیا کہ ان کو نہ بتانا وگرنہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اب یہاں پر حسد کے بارے میں عرض کرتا چلوں، حسد بہت بڑی بیماری ہے، یہ آ ہی جاتا ہے، امیروں میں بھی آ جاتا ہے، غریبوں میں بھی آ جاتا ہے، حسینوں میں بھی آ جاتا ہے، علم والوں میں بھی آ جاتا ہے، نیکیاں کرنے والوں میں بھی آ جاتا ہے۔ تو عام طور پر جو ہم اثر ہو یا ہم مزاج ہو یا ہم مکتب ہو یا ایک جیسا بزنس ہو، ایک جیسا کام ہو، ان میں حسد زیادہ آتا ہے۔ تو جب کوئی آپ کو کہے نا جی فلاں کا کام بڑا اچھا چل رہا ہے اور آپ کا دل چاہے کہ اس کی کوئی برائی کریں، تو سمجھ جائیں دل میں حسد ہے۔ جب کوئی کسی کی تعریف کرے نا آپ کے سامنے اور آپ کا دل چاہے فوراً اس کے خلاف کوئی بات کرنے کو، تو سمجھ لیں یہ حسد ہے۔ اب کسی میں اگر کوئی خوبی ہے تو خوبی دی کس نے اس کو؟ اللہ نے دیا نا۔ کسی کے پاس مال ہے تو مال دیا کس نے؟ اللہ نے دیا نا۔ تو وہ دینے والا، ہم کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد
اتنا برا فعل ہے، یہ روحانی بیماری ہے، جیسے جسمانی بیماری ہوتی ہیں ایسے روحانی بیماری ہوتی ہے۔ فرمایا حسد یہ ایسی بری بیماری ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، حسد جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب اس کی اتنی مذمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی عطا پر ناراض ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ اس کے پاس نہ ہو، اور حسد یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی نعمت دے کر یہ خیال کریں، تمنا کریں کہ یہ اس کے پاس نہ ہو یا آپ کو برا لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے بچائے۔ اچھا، اب واقعہ آگے چلتا ہے، بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں اس کو قتل ہی کر دو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ والد گرامی اسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اب حسد تھا دل میں، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ ہم سے ہی محبت کریں گے، ساری محبت ہمیں ملے گی۔ تو ایک بھائی جو قدر معتدل تھا وہ کہنے لگا نہیں قتل نہ کرو، ایسا کرو اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کسی ایسے کنویں میں جہاں سے قافلے گزرتے ہوں، لوگ گزرتے ہوں، وہاں پھینک دیتے ہیں، تو جب کوئی قافلہ گزرے گا پانی نکالنے کے لیے وہاں پہ ڈول ڈالیں گے تو دیکھیں گے بچہ ہے تو اس کو لے جائیں گے۔ تو اس دور میں جو کو گم شدہ بچہ ہوتا لوگ اس کو غلام بنا کے بیچ دیا کرتے، غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا کرتے تھے، تو ایسے کہیں دور چلا جائے گا ہم سے اور بیچ دیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہ جی ہم صبح جا رہے ہیں شکار کرنے کے لیے، تو یوسف کو ہمارے پاس ساتھ بھیج دیں ہمارے، یہ بھی جائے، یہ بھی وہاں انجوائے کرے گا، کھیلے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم ساتھ لے جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگا لو ہم اتنے سارے جوان ہیں تو ہمارے ہوتے ہوئے اگر ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے تو ہماری جوانی پھر کس کام کی؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے، اعتماد کریں ہم پر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ اب یہ لے گئے اور دل میں حسد تو تھا، اب مارا بھی یوسف علیہ السلام کو اور پھر کنویں میں پھینک دیا اور ان کا کرتا اتار لیا اور اس پر کسی جانور کا خون لگا دیا، اور خون لگا کر جیسے ڈرامہ سوچا ہوا تھا خون لگا کر آئے اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہو ہم مصروف تھے، شکار کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، تو یہ اس کا کرتا دیکھیں اس پر خون بھی لگا ہوا ہے یوسف کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے تمہاری بات پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے کرتے کے اندر سے میرے بیٹے کو نکالا اور کھا لیا اور کرتا بالکل سلامت ہے؟ میں تم پر اعتماد نہیں کر رہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، وہی مجھ پر کرم فرمائے گا۔ اب یہاں صبر جمیل سنتے جائیں، صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے اپنا دکھ اپنے رب کو سناؤ۔ ہم ہر بندے کو بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے یہ پرابلم ہے، یہ معاملہ ہے، جو رب بڑا کریم بڑا مہربان ہے اس کو نہیں بتاتے۔ ہمارے ایک استاد ہیں شیخ الحدیث استاد مولانا حافظ نذیر صاحب گوندلوی زیدہ شرف، میں ان کے پاس حاضر ہوا تو کہنے لگے وہ فلاں علاقے سے میرا ایک شاگرد آیا تھا تو بڑا مغموم تھا، بڑا رو رہا تھا، اور استاد صاحب بڑے نیک آدمی، اللہ کے ولی ہیں، کبھی موقع ملا تو میں آپ کو ان کی زیارت کرواؤں گا، بزرگ ہیں، کافی نحیف ہیں، سفر ذرا مشکل ہے ان کے لیے، تو اللہ کے ولی ہیں۔ تو وہ کہتے وہ آ کر میرے پاس روئے جا رہا ہے جی کہ میرا کچھ کریں جی، میرے لیے کچھ دعا کریں، کچھ نظر کرم کریں۔ کہتے میں نے اس کو کہا یہ تو جو دکھ مجھے بتا رہا ہے اللہ کو بتایا ہے؟ کہنے لگا نہیں جی۔ کہتے میں اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا پھر ایسا کر تہجد کی نماز پڑھ اور تہجد کے بعد رو رب کے سامنے، جیسے رو کے مجھے بتا رہا ہے نا ایسے تنہائی میں رو کے رب کو بتا۔ 21 دن تم نے یہ کام کرنا، اس سے پہلے نہ مجھے فون کرنا نہ مجھے ملنے آنا ہے۔ کہتے 9 دن کے بعد اس نے کسی اور کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے مجھے فون کروایا اور کہا حضور 9 دن عمل ہوا ہے، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ظاہر ہے بندے بندوں کے کام آتے ہیں، اپنوں کو دکھ بتانا چاہیے، لیکن مستعان
صحیح ہمارا حقیقی مددگار تو اللہ ہی ہے نا. اللہ مدد کرے گا تو کوئی بھی ہماری مدد کر سکتا ہے, اور اگر اللہ مدد نہیں فرمانا چاہے گا تو کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اچھا پھر صبر جمیل, کیا طویل صبر جمیل کیا آپ نے. اب یہ واقعہ آگے چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا انہوں نے. اب ایک قافلہ گزرتا ہے, یہ کنعان ہے ان کا علاقہ, شام کا علاقہ ہے. یہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے, وہ مصر جا رہا تھا, تجارتی قافلہ. تو پانی لینے کے لیے اسی کنویں پر آئے, ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے ڈول کو پکڑ کے. تو وہ جو پانی نکالنے والا تھا وہ کہنے لگا وہ مبارک ہو, بڑا خوبصورت بچہ مل گیا. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا اپنے سامان کے اندر کہ اس کو بھی جا کر, جیسے مال تجارت لے کر جا رہے ہیں, اس کو بھی لے جائیں گے, جا کے بیچ دیں گے. اب یہ بھائی روزانہ آ کے چیک کرتے تھے اس کنویں کو کہ اب کیا حالات ہیں. آ کے دیکھا یوسف نہیں ہے, تو وہاں نشانات وغیرہ دیکھے کہ یہاں سے قافلہ گزرا, ادھر گیا, قافلے تک پہنچ گئے. کہنے لگے ہمارا ایک بھاگا ہوا غلام ہے, کہیں تمہارے پاس تو نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس تھے. اب سگے بھائیاں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. اچھا چلو تمہیں چاہیے تو پھر یہ بیچ دو, ہم سے پیسے لے لو اور تم لے جاؤ. دراہم معدودہ, بخسن دراہم معدودہ. انہوں نے بہت تھوڑے سی قیمت کے عوض اپنے بھائی کو بیچ دیا. ان کو قیمت سے تو غرض تھی ہی نہیں, ان کو تو صرف غرض یہ تھی یہ کسی طرح دور چلا جائے. ایک بھائی نے کہا تھا مارنا نہیں ہے, کہیں اور کچھ کر لیں. تو وہ چاہتے تھے کہ اب قتل تو نہیں کرنا ہم نے, لیکن کہیں دور چلا جائے تاکہ والد کی محبت ساری ہمیں مل جائے. اب انہوں نے تھوڑے سکوں کے عوض بیچ دیا. یوسف علیہ السلام کو وہ لے گئے, جا کے بازار میں بیچ دیا. اب وہاں جب گیا, اتنا خوبصورت لڑکا, اب ہر کوئی دیکھ رہا ہے, جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. ریٹ اتنا لگا کہ عزیز مصر نے خرید لیا, جو مصر کا بادشاہ تھا عزیز مصر نے خرید لیا. وہ اپنے گھر میں لے گیا اور جا کے گھر میں اس نے رکھا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کو تم عزت کے ساتھ رکھو, مجھے لگتا ہے اس میں برکت ہے, اس میں خیر ہے ہمارے لیے. اب حضرت یوسف علیہ السلام اسی گھر میں رہنے لگ گئے. امراۃ العزیز کا نام قرآن کریم یا حدیث مصطفیٰ میں نہیں ہے. بعض کتب میں زلیخا اس کا نام ہے, واللہ عالم ہے یا نہیں, بہرحال زلیخا کہا جاتا ہے, لیکن قرآن مجید میں اس کا نام نہیں ہے. تو امراۃ العزیز جب وہ جوان ہوئے تو ان کے دل میں برا خیال آیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اوائڈ کیا, اور چونکہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے, دعوت گناہ کے باوجود, حسین و جمیل عورت ہونے کے باوجود, صاحب منصب عورت ہونے کے باوجود آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, یہاں تک کہ آپ بھاگتے گئے. اور جب آپ جا رہے تھے وہ پیچھے پیچھے امراۃ العزیز آ رہی ہیں زلیخا, تو وہاں پر آگے عزیز مصر بھی آ جاتا ہے. عزیز مصر کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اب زلیخا آگے سے الزام لگاتی, دیکھو اس نے تمہاری بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے, دست درازی کی ہے اور برائی کا ارادہ کیا ہے, اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, یہ تو میرے ساتھ ایسا کر رہی تھی. اب ان کی فیملی کا ایک بندہ تھا, سمجھدار تھا. بعض نے کہا وہ بچہ تھا پالنے میں جو گفتگو نہیں کرنے والا تھا, اس نے گواہی دی, اور بعض نے کہا کہ وہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا دیکھو یوسف کے کپڑے کہیں سے پھٹے ہیں, اگر تو آگے سے پھٹے ہیں کپڑے تو پھر یہ قصوروار ہے, کیونکہ دست درازی میں اس نے ظاہر ہے آگے سے کپڑوں کو پکڑا ہوگا تو یہ آگے سے حملہ کر رہا ہوگا, اور اگر کپڑے پیچھے سے پھٹے ہیں تو پھر عورت قصوروار ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ رہا تھا اور پیچھے سے وہ پکڑ رہی تھی. تو اس نے دیکھا کپڑے پیچھے سے ہی پھٹے تھے یوسف علیہ السلام کے, تو وہ سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں ہے. لیکن بات نکل گئی تھی, مشہور ہو گئی تھی. اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے الزام یوسف علیہ السلام کو لگایا اور ان کو جیل میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. اب یہاں بیچ میں ایک اور واقعہ ہے, جیل کے واقعات بھی موجود ہیں اسی قصہ میں. ایک اور بڑا اہم واقعہ ہے کہ جب یہ بات پھیل گئی, اب وہاں جو مصر کی خواتین تھیں
بڑے بڑے عمراء کی بیگمات، وزیروں کی بیگمیں، وہ باتیں کرنے لگیں کہ دیکھو بھئی یہ امراۃ العزیز جو ہے یہ ایک غلام پر اس طرح دل دے بیٹھی، ایک غلام کے ساتھ اس طرح اس کی مشہوری لگ گئی، تو حالانکہ اس کا اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا مقام ہے، تو اس کو اپنے مقام کا خیال کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا۔ تو باتیں کرنے لگ گئی۔ تو ان کے باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ زلیخا پر اعتراض کریں، باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زلیخا کو دفاعی پوزیشن پر لے جائیں کہ وہ وضاحت کرے، وہ کوئی جواب دے، اور جواب دینے میں جب وہ اپنے دفاع میں کچھ کہے گی تو یوسف علیہ السلام ہمیں دکھائے گی کہ یہ ہے وہ۔ تو اگر وہ براہ راست زلیخا کو کہتی کہ ہمیں وہ عبرانی غلام دکھاؤ تو معاملہ اور طرح تھا، تو وہ چاہتی تھی کہ ہم بات کہیں بھی نہ، لیکن اس پوزیشن پر اس کو لائیں کہ یہ خود بخود ہمیں دکھا دے، اور جو ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو دیکھیں وہ پوری ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا، ان کا تیر نشانے پر لگا، اتنے اعتراضات کیے اس کے کہ وہ مجبور ہو کر وہ یہ بتانے پر، دکھانے پر مجبور ہو گئی کہ جس کی وجہ سے تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو وہ یہ ہے۔ تو اس نے تکیے لگائے، سب کو بٹھایا اور ہاتھ میں چھریاں پکڑا دیں فروٹ کاٹنے کے لیے۔ جب وہ فروٹ کاٹ رہی تھیں ایسے میں یوسف علیہ السلام کو بلا لیا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا تھا کہ نگاہیں ان کے چہرے پر ٹک گئیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ فروٹ کٹتے کٹتے ہاتھ بھی کٹ گئے اور انہیں کٹنے کی تکلیف تک محسوس نہ ہوئی۔ یہ کیوں تکلیف محسوس نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے دیدار میں اس قدر وہ محو ہو گئی تھی، وہ حسن اس قدر صبیح تھا، اس قدر پرکشش تھا کہ انہیں اپنے ہاتھ کے کٹنے کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یوسف صبی ہیں، انا املح، اور میرا حسن ملیح ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن صبی، ایک ہوتا ہے حسن ملیح۔ تو حسن صبی یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوا اور حسن ملیح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اب اس میں ملی اور صبی کی بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک شعر آپ کو سناؤں گا، مقابلہ کا شعر ہے، یعنی جس کے پہلے مصرے کا دوسرے مصرے کے ساتھ مقابلہ ہے، اور فن شاعری میں ایسا مقابلے کا شعر کسی شاعر کا نہیں ہے، صرف یہی ایک شعر ہے، اور یہ شعر سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زناں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زناں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب اس میں مقابلہ کیا ہے؟ وہاں حسن یوسف تھا، یہاں نام مصطفیٰ ہے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، کتنے عشاق ہیں، گردنیں کٹوا دیتے ہیں، جانیں پیش کر دیتے ہیں، دیکھا نہیں ہے 14ویں صدی میں بھی عشاق حضور کے نام پر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ وہاں حسن یوسف تھا، یہاں نام مصطفیٰ ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی تھیں ایک بار ہوا، یہاں سر کٹا رہے ہیں۔ اچھا وہاں مصر تھا، مصر کے لوگ حسن پرست ہیں، یہاں عرب کے لوگ ہیں جن کو حسن سے سروکار ہی نہیں تھا، جو قاتل تھے، قتل کرنے والے لوگ تھے۔ اچھا وہاں عورتیں تھیں، زنان مصر، وہاں عورتیں تھیں، یہاں مردان عرب ہیں۔ اب یہ دونوں مصروں کا آپس میں مقابلہ ہے۔ اب پھر شعر پر غور کیجئے گا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زناں، وہ عورتیں تھیں، یہاں مرد۔ عورتوں کا مزاج اور ہوتا ہے، مردوں کا مزاج اور ہوتا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زناں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جمال ہے۔ میں نے شاید وہ آپ کو شعر سنایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سے نا وہ پسینے کے حسین قطرے نیچے آ رہے تھے، تو ام المؤمنین بڑی محویت سے، توجہ سے دیکھ رہی۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہتی حضور لوامی زلیخا رأیت جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی، وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے،
اگر اس منظر کو وہ دیکھ لیں، چھریاں کلیجوں پر بھی چلائیں تو تکلیف نہیں ہوگی. یعنی پیشانی پر جب وہ موتیوں جیسے حسین پسینے کے قطرے نیچے آ رہے تھے، اتنا حسین منظر تھا. اچھا، جناب یوسف علیہ السلام کا اس نے دیدار کروایا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے. تو اس نے کہا ہاں یہ اتنا حسن ہے کہ تمہارے ہاتھ کٹ گئے تو مجھ سے خطا ہوگی تو مجھ کو کیوں اتنا الزام دے رہی ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں پر ذکر ہے کہ یا اللہ، یہ جو مجھے دعوت گناہ دے رہی ہیں یا یہ دے رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں ہی پڑا رہوں. یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے، تیرے حکم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے قید میں رہنا پسند کرتا ہوں. قید میں رہے، طویل عرصہ قید میں رہے. اب وہاں پر 2 قیدی آ گئے. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو اس کو شراب پلاتا تھا، اور ایک بادشاہ کا نان بھائی تھا، باورچی کھانا کھلانے والا. ان دونوں کو خواب آیا. ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے آ کر اس پر روٹیوں کو کھا رہے ہیں اپنی چونچ مار کے. ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر جوس نچوڑ کر میں بادشاہ کو پلاتا ہوں. تو آپ نے پہلے تو دونوں کو تبلیغ فرمائی، قید میں بھی آپ تبلیغ فرماتے رہے. پھر آپ نے دونوں کو بتایا، بھئی یہ جس نے سر پہ روٹیوں کا ٹکڑا دیکھا ہے نا، اس کو سزائے موت ہو جائے گی، اور پھر اس کی لاش لٹکی رہے گی، پرندے آئیں گے اور اس چونچے مار مار کے اس کا سر کھائیں گے، اس کا بھیجا کھا جائیں گے. دوسرے کو کہا کہ تو بچ جائے گا اور تو بادشاہ کو پھر وہی شراب پلانے والی ڈیوٹی پر آ جائے گا. وہ کہنے لگے جی ہمیں تو کوئی خواب آیا ہی نہیں تھا. آپ نے کہا آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اب جو میں نے کہا نا یہی ہوگا، اب ایسے ہی ہوگا. اسی طرح ہوا. اب بادشاہ کو بھی خواب آیا. طویل وقت گزر گیا، وہ جو مر گیا وہ مر گیا، اور جو بچ گیا وہ ساقی شراب پلانے والا وہ بچ گیا، لیکن وہ بھول گیا کہ میری کہاں ملاقات ہوئی تھی یوسف علیہ السلام سے. اس نے اگنور کر دیا. بادشاہ کو خواب آیا، عجیب و غریب خواب. اس نے دیکھا کہ 7 گائیاں ہیں جو بڑی صحت مند ہیں، 7 گائے بڑی صحت مند، اور 7 گائے دبلی پتلی سی. اور جو دبلی پتلی سی گائے ہیں انہوں نے وہ فربا صحت مند جو گائے ہیں ان کو کھا لیا ہے. اور پھر 7 سٹے ہیں گندم کے جو سرسبز ہیں، اور 7 سٹے یا بالیاں ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں. یہ اس نے خواب دیکھا. بڑا پریشان ہوا، یہ خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو جتنے بھی ماہرین تھے وہ سب کہنے لگے ہم نہیں اس کی تعبیر کو جانتے، ادغاث و احلام، یہ تو آپ کے ایسے خیالات ہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، ہمیں اس کی تعبیر نہیں پتہ. اب اس ساقی کو یاد آ گیا کہ وہ جو عبرانی غلام قید میں پڑا ہوا ہے اس نے جو تعبیر بتائی تھی ویسے ہی ہے. یہ جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس. آپ نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے 7 سالوں میں خوب بارشیں ہوں گی اور بہت اچھی فصل ہوگی. اس کے بعد 7 سال آئیں گے، بہت قحط پڑے گا، خشک سالی ہوگی اور کوئی سبزہ وغیرہ نہیں ہوگا، بارشیں نہیں ہوں گی. تو آپ 7 سال تک جتنا بھی پیداوار ہو اس میں حسب ضرورت کم سے کم استعمال کریں، اور باقی خوشوں کے اندر ہی گندم کو سٹور کرتے رہیں تاکہ بعد والے 7 سالوں میں کام آئے. ان 14 سالوں کے بعد 7 سال خوشحالی کے، 7 سال خشک سالی کے، ان کے بعد پھر 1 سال آئے گا، خوب بارشیں ہوں گی اور خوب پیداوار ہوگی، خوب پھل ہوگا اور تم رس نچوڑ کے پیو گے. تو آپ نے آنے والے 15 سالوں کے بارے میں سب ڈیٹیل بتا دی. اب بادشاہ تک بات پہنچی. بادشاہ کہنے لگا اس غلام کو چھوڑ دیا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے اور میرے پاس لایا جائے. یوسف علیہ السلام کہنے لگے نہیں ایسے تو نہیں، میں نے اب نکلنا یہاں سے. پہلے بتاؤ جو مجھ پر الزام لگا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ جس جرم میں مجھے یہاں ڈالا گیا ہے پہلے اس کی بات کا نکھیڑا کرو نا، اس کو کلیئر کرو. اب بلا لیا گیا زلیخا کو بھی، عورتوں کو بھی. انہوں نے کہا ہاں اس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا، ہم ہی سے غلطی ہوئی تھی اور ہم ہی غلط الزام لگانے والیاں ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے. تو یہاں سے پارے کا پھر اختتام ہوتا ہے، اور یہ اگلا واقعہ پھر کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.